اسرائیل نے غزہ پر حملوں کی شدت بڑھاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ طویل اور مشکل ہوگی، جبکہ دوسری جانب امدادی تنظیم ریڈ کراس نے لڑائی ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مزید شہری مر سکتے ہیں۔ اس سے قبل سنیچر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ غزہ میں زمینی افواج بھجوانے کے بعد حماس کے خلاف جنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسے ملک کے بقا کی جنگ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ غزہ پر قبضے سے پہلے حملوں میں مزید شدت آئے گی۔ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب قوم کے سامنے دو ہی راستے ہیں، کچھ کرنے یا مرنے کی۔ ہم بھی اسی امتحان سے گزر رہے ہیں اور مجھے کوئی شبہ نہیں کہ یہ ختم ہوگی اور ہم ہی فاتح ہوں گے۔ ہم کریں گے اور ہم ہی فاتح ہوں گے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی کسی بھی زمینی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ اس سے عام فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور وہ مزید خطرات اور غیر انسانی حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی علاقے کیمی کی جانے والی زمینی کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ OIC نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت جاری ہے۔ اسے بند کرانے کے لیے عالمی فریق اپنا کردار ادا کریں۔ بیان کے مطابق فلسطینیوں کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے، بنیادی اشیاء ضرورت مہیا کرنے اور ہنگامی انسانی امداد بھیجنے کا اہتمام ضروری ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے اب تک 7,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 16,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں بیشتر خواتین اور بچے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل رہائشی عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے پر دانستہ حملے کر رہا ہے۔ لاکھوں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی جا رہی ہے۔ یہ سب بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ علاوہ ازیں OIC جنرل سیکریٹریٹ نے جمعے کو ایک اور بیان میں کہا کہ غزہ میں سینکڑوں رہائشی عمارتیں اور بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ پانی و بجلی منقطع ہے۔ ایندھن اور دوائیں ختم ہو چکی ہیں۔ لاکھوں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ نے اس غیرمعمولی انسانی المیے کے دوران فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ادویہ، خوراک، بنیادی ضرورت کا سامان فراہم کرنے والے رکن ملکوں کے کردار کی تعریف کی۔ بیان میں امید ظاہر کی گئی کہ OIC کے رکن مالک موجودہ انسانی المیے کے مصائب کم کرنے کے لیے فلسطینی عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP اور برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں۔ لوگ نہ صرف بموں اور فضائی حملوں سے ہلاک ہو رہے ہیں بلکہ جلد ہی مزید کئی افراد غزہ کے جاری محاصرے کی وجہ سے جان سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں بنیادی ضروریات کی فراہمی کا نظام تباہی کا شکار ہے، ادویات، خوراک اور پانی ختم ہو رہا ہے، غزہ کی سڑکیں گٹر کے پانی سے بھر چکی ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ میں کام کرنے والی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 7,300 سے زائد افراد مارا جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری اور بچے شامل ہیں۔ یروشلم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے فلپ لازارینی نے بتایا کہ غزہ میں لڑائی کے دوران اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے فلسطینی مہاجرین کے عملے کے 57 ارکان ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے میں موجودہ نظام بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اس وقت بلا تعطل امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ فلسطین کے عسکریت پسند گروپ حماس کی جانب سے سنیچر کو کیے گئے اچانک حملے میں اس کے 169 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے بتایا کہ آج صبح تک ہم نے 169 فیملیز کو ان فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع دے دی ہے۔